السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ شعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج آخری دو رکوع 10واں اور 11واں اس کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ شعراء پارہ 19 آیت نمبر 176۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ مختلف انبیاء کا ذکر چل رہا ہے، ان کی قوموں کا، کہ تمام نبیوں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا۔ چند لوگ ایمان میں آئے اور اس کے بعد نبیوں نے جو ہے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں ان سے نجات دے دے، ہماری قوم سے۔ ایکا والوں کا یہاں ذکر آیا، مطلب جنگل درخت جس کی پوجا ہوتی تھی، ایسی قوم تھی شعیب علیہ السلام کی قوم۔ مطلب ایکا جنگلات کو کہتے ہیں، اس علاقے میں جنگلات بہت تھے، اس لیے ایکا والے کہا اللہ رب العزت نے یہاں انہیں۔ اعراف، سورہ اعراف ہے، اس کی 85 نمبر آیت میں بھی ان کا کچھ ذکر آیا تھا۔ اس میں کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ایکا والے اور مدین والے جو ہیں دو الگ الگ بستیاں تھیں جہاں شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ مطلب دونوں بستیوں کی طرف ایک نبی کئی بار کئی بستیوں کی طرف بھی گئے ہیں۔ جیسے ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد دوسری بستی کی طرف بھیج دیا تھا۔ جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، تقوی اختیار نہیں کرتے اللہ کا؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا ذکر، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ وہ جو سب نبیوں نے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، بلکہ اجرت ہمیں اللہ دے گا۔ نہ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، مطلب پیمانہ پورا بھرو، نہ پورا کرو اور پوری طرح سے تولو، مطلب نقصان دینے والوں میں نہ بنو، کم دینے والوں میں، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، مطلب ڈنڈی نہیں مارنی بلکہ ترازو سیدھی رکھو۔ دنیا میں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوئے جن کا درجن 13 کا ہوا، جنہوں نے 11 کا درجن دینے کی کوشش کی وہ لوگ ہمیشہ ناکام رہے۔ جو بھی سخی لوگ ہیں انہیں اللہ رب العزت نے پھر بہت دیا اور انہیں عزتیں ہی بہت دی۔ تو کوشش کریں آپ لوگوں کا درجن جو ہے وہ 12 کا نہ ہو بلکہ 13 کا ہو۔ کسی رکشہ والے سے اگر آپ کا معاملہ طے ہو 20 روپے میں تو کوشش کریں اسے 25 روپے دیں۔ یہی جو ہے احسان ہے۔ 20 روپے دینا تو عدل ہے، 15 دینا ظلم ہے، 25 دینا احسان ہے۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، مطلب گھٹا کر دینی چیزیں۔ کم ناپ تول کا جرم اس قوم میں تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم میں، اسے فساد کہا گیا اور اس کے کرنے والے فسادی ہوئے۔ سورہ اعراف 86 میں بھی جو ہے ایسے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر کیا تھا اور منع کیا تھا اس طرح کی حرکتیں کرنے سے۔ اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے، مطلب تم سے پہلی مخلوق جو بھی ہوئی اور تمہارے باپ دادا ہوں یا جو بھی مخلوق پہلے پیدا ہوئی وہ بھی اللہ کی پیدا ہوئی ہے اور تم بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے۔ انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، مطلب جادو زدہ ہو جیسے کوئی نبی، معاذ اللہ۔ تمام نبیوں پہ الزام لگایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو کہا کہ ان پہ جادو کر دیا گیا۔ اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی تمام قوموں نے کہا کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اولادیں پالتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں۔ حضور تک کے بارے میں یہ بات قرآن میں اللہ نے کہی۔ بھائی انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجنا تھا تو انسانوں میں سے بھیجنا تھا۔ اللہ اگر فرشتے کو کسی کو بنا کے بھیج دیتا تو اسوہ تو نہ بنتا، جیسے نبی کو کہا کہ اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے۔ تو یہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا غالب یقین تمہارے بارے میں یہ ہے معاذ اللہ کہ تم جھوٹ بولنے والے لوگ ہو۔ نبی کو یہ بات کہی، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو
ہم پر آسمان سے ٹکڑے گرا دے۔ مطلب وہ جو عذاب کی دھمکی دیتے تھے نبی، تو انہیں اتنی جرت کے ساتھ کہتے تھے کہ عذاب لا کے دکھاؤ جس سے تم ڈراتے ہو، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تم سچے نبی ہو۔ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، مطلب کب عذاب آئے گا، کب تم اس کے مستحق بنو گے، اللہ کو پتہ ہے اس نے کب عذاب بھیجنا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑا بھاری دن کا عذاب تھا۔ شعیب علیہ السلام کو جب انہوں نے جھٹلایا تو 7 دن کی سخت گرمی اس قوم پہ، آسمان سے شعلے برسے تھے۔ پہلے ایک بادل کا سایہ دکھا، صاحبان سا، یہ سارے کے سارے وہاں اکٹھے ہو گئے، گرمی سے تپ رہے تھے، تو صاحبان بن کے وہ بادل اکٹھے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ اسی میں سے شعلے برسائے اللہ نے، مطلب وہ غالب آ گیا ان پہ، آسمان سے آگ کے شعلے۔ سورہ اعراف 88 میں زلزلے کا بھی ذکر ہے، سورہ ہود 94 میں چیخ کا ذکر بھی ہے اس قوم پہ، اور سائے کا عذاب یہ جو یہاں ذکر آیا، مطلب 3 طریقے کے عذاب، سخت گرمی اور صاحبان جب محسوس ہوا تو سب اکٹھے ہو گئے ایک جگہ، پھر آسمان سے شعلے گرے، زلزلہ آیا اور چنگھاڑ تھی ایک جو ہے وہ نکلی، اور اس سے انہیں ختم کر دیا گیا۔ مطلب اسے بڑے بھاری دن کا عذاب کہا اللہ نے قرآن میں، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، مطلب ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ نے دیکھ لیا اور ان کے اب رسولوں کے ذریعے حجت بھی قائم کر دی، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا، مہربانی کرنے والا، مطلب نافرمانوں کی جو ہے پکڑ کے لیے اللہ غالب ہے، غلبے والا ہے، اور جو توبہ کریں، معافی مانگیں، تو جو رحمت کے مستحق ہوں گے انہیں رحمت بھی دے گا اللہ پاک۔ آیت نمبر 193 اسے امانت دار فرشتے لے کر آیا ہے، مطلب جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انہیں امین فرشتہ کہا، آپ کے دل پر اترا ہے، مطلب یہ کلام کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کی جو قصے آپ سنا رہے، ڈر سنانے والا آپ کو بنا کے بھیجا گیا، اور آپ جو ہے وہ پیغمبری آپ کو دی گئی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو وحی دی گئی، صاف عربی زبان میں، مطلب یہ جو قرآن آیا ہے کھلی روشن واضح زبان میں، خالص عربی میں، جو وہاں دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، ایسی عربی میں آیا جس سے سب لوگ سمجھ لیں، مطلب پڑھے لکھے ہوں جاہل ہوں سب کی سمجھ میں آ جائے۔ اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے، مطلب پچھلی کتابوں میں قرآن کی تعلیمات موجود تھیں، تو ان کتابوں میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے چھپ گئیں جو تعلیمات قرآن کی تھی، لیکن اب بھی کہیں کہیں باقی ہے۔ آیت نمبر 197 کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، مطلب ان سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں پتہ، ان کی کتابوں میں تھا اس کا ذکر قرآن کا اور آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل فرماتے، مطلب غیر عربی بات، جو اجمی تھے نا لوگ جو عربی میں پڑھتا، تب بھی نہ مانتے، اگر کوئی اجمی ہم لے آتے جو عربی نہیں جانتا تھا اور وہ عربی میں پڑھتا، ایسا معجزہ بھی اللہ دکھا دیتا، تو یہ حالانکہ کھلا معجزہ ہوتا کہ اجمی قرآن عربی میں پڑھ رہا، لیکن یہ تب بھی نہ مانتے کیونکہ ان کے دلوں میں جو ہے ہٹ درمی تھی اور کجی تھی۔ بس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے، مطلب ایمان لانے والے نہ ہوتے، تب بھی اگر وہ تلاوت ان کے سامنے کرتا۔ اسی طرح ہم نے گناہ گاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا، مطلب مہر لگا دی ان کے دلوں پہ کہ اب یہ ایمان میں نہیں آئیں گے، اور جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے، مطلب اس وقت ایمان لانے کی بات کریں گے جب یہ عذاب دیکھیں گے، لیکن اس ٹائم کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے فرعون نے کہا مرتے ہوئے کہ میں ایمان لایا موسیٰ ہارون کے رب پہ، بنی اسرائیل کے رب پہ، لیکن اللہ نے ڈبو دیا، پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا، مطلب سوتے ہوئے غافل، مہلت بھی نہیں ملے گی، خبر بھی نہیں ہوگی، اور عذاب آ جائے گا۔ اور دیکھا ہم نے کہ بہت سے لوگوں کو رات میں ایسے زلزلوں نے آ کے ختم کر دیا، میں نے خود دیکھی یہ حالت گجرات میں سن 2001 میں کہ کیسا زلزلہ وہاں آیا تھا رات کے ٹائم میں، اور لوگ سوتے رہ گئے، توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ آیت نمبر 203 اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی، مطلب عذاب ٹالا جا سکتا ہو تو ٹل جائے۔ سورہ مومن ہے اس کی 85 نمبر آیت میں بھی ہے کہ عذاب دیکھ کے کوئی توبہ کرے تو مہلت نہیں دی جاتی، نہ توبہ قبول ہوتی ہے اس کی۔ بس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، مطلب زیادہ تر قومیں
جو ہے عذاب کو کہتی ہے جلدی لا کے دکھاؤ جو اگر تم سچے نبی ہو، پیچھے بھی ذکر آیا ابھی۔ اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، مطلب زندہ رکھا، پھر دوبارہ سے انہیں بھیج دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لے گا جن سے یہ دھمکائے جاتے ہیں، مطلب اگر ان کی زندگی بڑھا بھی دی، انہیں مہلت دے بھی دی، تو انہوں نے تب بھی ایمان میں نہیں آنا، کیونکہ اللہ دیکھ چکا تھا اور نبیوں کے ذریعے جو ہے حجت قائم کر چکا تھا۔ یعنی اگر عذاب آ گیا تو وہ کیونکہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ اگر انہیں مہلت بھی دے دی تب بھی یہ اسی حالت میں رہیں گے، تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا، مطلب مال جداد جس سے فائدہ اٹھاتے تھے کچھ کام نہیں آئے گا، عذاب سے نہ انہیں کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ سورہ بقرہ اور سورہ لیل میں بھی یہ بات آگے آئی، سورہ بقرہ میں گزر چکی۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، مطلب اتمام حجت کی گئی پہلے۔ یہ ہمیشہ کا اللہ کا قاعدہ رہا ہے کہ اللہ نے پہلے ہادی بھیجے، رسول بھیجے، بنا رسول بھیجے یا ہدایت کی بات کرنے والے بھیجے بنا اللہ نے کبھی عذاب نہیں بھیجا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اسی لیے ان بستیوں میں عذاب نہیں آتا جہاں پہ ہادی موجود ہوں، اللہ کے دین کی بات کرنے والے موجود ہوں نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، مطلب اس لیے بھیجا کہ لوگ نصیحت کریں اور ہم حق ان تک پہنچائیں، اس کے بعد بھی اگر نہ مانیں تو پھر عذاب آئے گا۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، مطلب جن نہیں لائے، شیطان جنوں میں سے ہے، سورہ کہف کی 50 نمبر آیت۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ جن نہیں لائے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جن ہے جو قرآن پڑھاتا ہے انہیں، تو اللہ نے یہاں وضاحت کر دی کہ اسے کوئی شیطان یعنی کہ کوئی جن نہیں لے کے آیا، نہ وہ اس کے قابل ہیں، مطلب جنات، نہ انہیں اس کی طاقت ہے کہ وہ قرآن لے کے آئیں، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ مطلب جو بے ایمان جن ہیں، جو شیطان کے چیلے ہیں، پہلے سننے کی کوشش کرتے تھے قرآن، اور قرآن کی حفاظت اللہ نے خود لے لی، اسی میں آیا تھا قرآن میں کہ میں نے نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں، تو انہیں بالکل ہی دور کر دیا گیا۔ پہلے سکون کچھ لیتے تھے جب آسمان سے وحی اترتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ بات اتار دی کہ اب اس کی حفاظت میں کروں گا، تو اس حفاظت کے تحت انہیں بالکل دور کر دیا گیا قرآن سے۔ پس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ اپنے نبی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ کسی اور معبود کو آپ نے ان کی باتوں میں آگے پکارنا نہیں ہے، ورنہ آپ بھی سزا والوں میں آ جائیں گے۔ اپنی قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے، مطلب پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، پورے خاندان کو اکٹھا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا۔ حضرت فاطمہ، حضرت صفیہ، خاندان ابو مطلب سب کو پکار کر کہا کہ خود اپنی حفاظت کرو، میں تمہارے وہاں کام نہیں آ سکتا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، صفا پہاڑ پہ چڑھ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو آگاہ کیا تھا، پورے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا تھا، جہاں وہ تبت یدا ابی لہب والی صورت پھر اتاری تھی اس کے لیے، ابو لہب کے لیے، تو آخرت اور توحید پیش کی پورے خاندان کو اکٹھا کر کے جب یہ آیت اتری کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے، اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ جو بھی ایمان لانے والا ہو کہ تیرے تابع داری کرے، مطلب جو آپ کو مانے اور بازو جھکا دے آپ کے سامنے، ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئیے۔ اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو، مطلب کافر اگر تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا دین اور ہے، میرا دین اور ہے، لکم دینکم ولی دین جو قرآن کی آیت ہے، اور میں قرآن کا ساتھی ہوں اور میں تمہارے اس دین سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور میں بری ہوں تمہارے اس تمام کارناموں سے جو تم شرک یا کفر کرتے ہو۔ اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ، مطلب زبردست اور مہربان اللہ ہے، اس پہ پورا توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو، جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب کہ تو کھڑا ہوتا ہے۔ مطلب رات میں تہجد کی نماز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ تو ویسے دن میں نمازوں کے لیے، کلمہ حق اور دین کے لیے کھڑے ہونا سب اللہ کی نظر میں رہتا ہے، مطلب اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ تو
مگر ہماری نگاہوں کو پا لیتا ہے، مطلب ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو جب اپنے نبی کو یہ کہا کہ رات کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، تو جو لوگ تہجد گزار ہیں یا جو بھی عبادات کرتے ہیں انہیں بھی اللہ دیکھتا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جو نبی کا اللہ ہے، وہی ہمارا اللہ ہے۔ اور سجدے کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی مطلب دیکھتا ہوں میں، صفوں کی درستگی اور رات میں صحابہ کی عبادت کی جو خبر گیری رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب دیکھتا تھا کہ کس طرح سے خبر گیری کر رہے ہیں اپنے صحابہ کی۔ وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے، اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے اور اعمال کو بھی جانتا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں، مطلب گندگی کے پاس ہی آتی ہے، شیطان گناہ گاروں کے پاس ہی اترتے ہیں، خبیث انسانوں پر ہی اترتے ہیں۔ کبیرہ گناہ والے جو ہیں نا وہ خبیث لوگ ہیں اور جن انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اچٹتی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ مطلب یہ جو جن ہیں یہ کوئی جیسے وہی لے کے آ رہے ہوتے تھے فرشتے، اس میں سے کوئی بات سن لی ہلکی پھلکی اور اس میں اور اپنی طرف سے جھوٹ ملا کے اور وہ اپنے کارندوں کو یا اپنے شاگردوں کو دے دیتے تھے۔ تو یہ حدیث پاک میں بھی بات آئی ہے، اچٹتی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں، مطلب گمراہ لوگ اکثر شاعروں کے کردار کے حساب سے ان کی جو شاعروں کی پیروی کرتے ہیں وہ اکثر جو ہے بد کردار لوگ ہوتے ہیں۔ تو شاعروں کا کردار جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اور زبان اور ہوتی ہے ان کی۔ قرآن میں اللہ نے کہا وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ تو جو شاعر جو ہیں وہ ایسی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اور ایران تران کی کرتے ہیں اور جو ان کے بس میں نہیں ہوتی، تو ان کے کہنے اور کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور ہے۔ تو یہ جو لوگ شاعر کہتے تھے، کیونکہ شاعری کا بہت زیادہ زور تھا اس زمانے میں مکے میں، تو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں۔ تو اللہ نے یہاں نفی کر دی اس بات کی کہ شاعروں کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سے سر ٹکراتے پھرتے ہیں، مطلب کبھی زمین کی باتیں کرتے ہیں، کبھی آسمانوں کی، کبھی مغرب کی، کبھی مشرق کی۔ ان کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ گھٹیا پن جو ہے، حالانکہ سارے شاعر ایک سے نہیں ہوتے بلکہ زیادہ بڑی تعداد جو ہے شاعروں کی ایسی ہوتی ہے، ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے ان کا کہ الٹی سیدھی اونچی اونچی بے سر پیر کی کرتے رہتے ہیں۔ مگر کچھ اچھے بھی ہیں، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حدیث میں بھی ہے کہ بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ جو تھے حسان بن ثابت، انہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ ان کا کافروں کا جواب دو شعروں کے ذریعے، کیونکہ وہ شعر و شاعری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے وہی بات کی کہ یہ بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، مطلب کہیں کی کہیں کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کرتے نہیں، مطلب ان کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ مطلب ایسے شاعر بھی ہیں، سارے شاعر خراب نہیں ہوتے۔ میں نے مثال دی جیسے حسان بن ثابت اور حضرت اقبال کا نام آتا ہے، اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کی بعد انتقام لیا۔ مطلب یہ اچھے شعراء، ایمان والے، نیک ذکر کرنے والے اللہ کا، ان پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین پہ حملہ ہوتا تھا تو وہ اپنے اشعار سعدیہ کے ذریعے جو ہے وہ جواب دیتے تھے۔ حسان بن ثابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اکثر محفلوں میں بیٹھ کے کفار کو جواب دیتے تھے، منافقین کو۔ تو نام کے مومن نہیں ہوتے بلکہ عمل صالح کے ساتھ ذکر کثیر بھی ضروری ہے۔ اس آیت سے بات ثابت ہوئی۔ آج کی آخری آیت یہ ہے کہ بکثرت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں، مطلب انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جو اللہ والے شاعر ہیں ان کا حشر کیا ہونا ہے، انہیں ہی پتہ لگ جائے گا، انہیں جنت ملے گی۔ اور جنہوں نے ظلم کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی شعروں کے ذریعے، ان کا کیا حشر ہونا ہے وہ بھی ان کے بہت جلدی سامنے آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے حسان بن ثابت جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، کفار کے شعروں کا جواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شعر کہہ کے دیتے تھے۔ ایسی شاعری مبارک ہے، حدیث میں ہے جیسے تیر ہوتا ہے ایسے ہی حسان کے شعر کافروں کے دل میں لگتے ہیں۔ مطلب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے تھے کہ ان کے خلاف شعر کہو
جس کا جبرائیل علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ اس میں تمہارا ساتھ دیں گے، مطلب جب تم شیئر کرو گے۔ یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ شعراء آج پوری ہو گئی، سورہ نمل شروع ہوگی آگے انشاءاللہ۔